السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو تجوید کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر۔ چلیے نورانی قاعدہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات پڑھ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چھوٹی صورتوں میں سے سورۃ قریش اور سورۃ الفیل۔ تو سب سے پہلے تختی نمبر 3 پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ مقطعات میم قاف تا، تو تا کے اوپر زبر ہے، مقطعات۔ مقطعات نہیں ہے، تا کے نیچے زیر نہیں، بلکہ اس کو ہم زبر پڑھ لیں گے، مقطعات۔ تو مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جو کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ چونکہ اس تختی میں حروف دیکھنے میں تو ایک ہی طرح لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ملا کر لکھے گئے ہیں، لیکن وہ کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ مثلا ہم پہلے جو کلمہ ہے اس کو لے لیتے ہیں، تو دیکھنے میں تو ایسا ہے جیسے علم ہے، ہم الف بھی ہے، اس کے ساتھ لام ہے، اور آخر میں میم ہے، علم۔ لیکن اس کو علم نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ کر کے پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ اور الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ چلیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ ہے الف۔ الف لام میم۔ تو لام کو جب میم کے ساتھ ملا لیں گے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، تو جب میم کے اوپر تشدید آ جائے تو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں کیا کریں گے، غنہ کریں گے، میم مشدد میں غنہ ہوگا تو غنہ بھی کریں گے۔ الف لام میم۔ تو توجہ سے سنیے، دھیان سے، اور میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الف لام میم۔ لام اور میم ان میں مت کریں گے، ان کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ الف لام میم صاد۔ لام اور میم اور صاد ان کو برابر برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اور، الف لام میم صاد۔ تو صاد کے آخر میں دال ساکن ہے، تو اس میں قلقلہ بھی کریں گے، قلقلہ کو واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اور توجہ سے سنیں۔ الف لام میم صاد۔ اور اگر بچے زیادہ مد نہیں کر سکتے، زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، تو زیادہ کچھ نہ کچھ تو مد کریں گے، کچھ نہ کچھ لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے۔ البتہ غنہ اور اخفاء جو ان میں آ رہے ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو مد میں تو گنجائش ہے کہ اگر آپ زیادہ نہیں کھینچ سکتے، 5 الف نہیں کھینچ سکتے، 4 الف نہیں کھینچ سکتے، تو 2.5 الف، 2 الف، 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن غنہ اور اخفاء کو نہیں چھوڑیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ الف لام را۔ الف لام را۔ الف کو لمبا نہیں کریں گے، لام کو خوب لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد را کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ را را، تو را کھڑی زبر را، تو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔
ایک مرتبہ اور الف لام را. آگے چلتے ہیں الف لام میم را. تو میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے. الف لام میم را. را کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. آگے چلتے ہیں. آگے کاف کے اوپر بڑی علامت ہے, اس کے بعد عین کے اوپر بھی بڑی علامت ہے, صاد کے اوپر بھی بڑی علامت ہے. تو ان تینوں کو خوب لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے. ہا اور یا کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. تو پڑھ لیتے ہیں کاف ہا یا عین صاد. تو خاص طور پر اس کلمے میں دو باتوں کا خیال رکھیے. ایک تو عین میں 3 حروف ہے, عین یا اور آخر میں نون. عین, تو یہ جو نون ہے اس نون میں اخفا کریں گے. چونکہ نون کے بعد صاد ہے تو صاد آنے کی وجہ سے نون میں آواز ناک میں لے جا کر پڑھیں گے. مثلا عین صاد, تو عین میں اخفا کریں گے یعنی ناک میں پڑھیں گے, اور صاد کے آخر میں قلقلہ کریں گے. تو ان دو باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں. کاف ہا یا عین صاد. ایک مرتبہ اور کاف ہا یا عین صاد. جی آگے چلتے ہیں. طٰہٰ, دونوں کو برابر. طٰہٰ طٰہٰ ایک ہی سانس میں. آگے طاسیم میم, تو سین کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کو برقرار رکھیں گے. طا کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. طاسیم میم. آگے چلتے ہیں. طاسین, تو طا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور سین کے اوپر بڑی علامت ہے, تو طا کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے اور سین کو خوب لمبا کر کے پڑھیں گے. طاسین. یاسین یاسین یاسین. صاد صاد. دیکھیے صاد کو دیکھنے میں تو دال ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی, تو لیکن جب ہم تلفظ کرتے ہیں صاد کو تو تلفظ میں 3 حروف آ رہے ہوتے ہیں. بعض قاعدوں میں وضاحت کے ساتھ لکھ لیتے ہیں, صاد کے اوپر صاد الف اور دال لکھ لیتے ہیں. تو دال کو واضح طور پر اس میں قلقلہ کر کے پڑھیں گے, اگرچہ یہاں پر دال موجود نہیں ہے. صاد صاد. آگے چلتے ہیں. حامیم حامیم. اس کے بعد حامیم عین سین قاف.
تو عین، سین اور قاف یہ تینوں حروف ہیں، ان تینوں کو برابر برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ایک جو خاص بات ہے وہ یہ کہ عین اور سین میں ان دونوں کے آخر میں اخفا کریں گے، چونکہ عین کے آخر میں بھی نون ساکن ہے اور اس طرح سین کے آخر میں بھی نون ساکن ہے، تو دونوں میں اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہلکے انداز میں ناک میں آواز لے جانا۔ غنہ میں بھی آواز ناک میں لے جاتے ہیں، لیکن غنہ کے اندر آواز سختی کے ساتھ ناک میں جاتی ہے، مثلا ان، اور اخفا میں ہلکے انداز میں آواز ناک میں جاتی ہے، مثلا منکم ان کنتم، تو ہلکے انداز میں جو آواز جاتی ہے اس کو اخفا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر عین اور سین میں اخفا کریں گے، تو ذرا دھیان سے سنیے، عین سین قاف۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیتا ہوں، حامیم عین سین قاف۔ آگے چلتے ہیں اللہ کا نام لے کر، قاف قاف قاف، نون نون، نون میں نون کے بعد چونکہ واو ہے اور نون کے اوپر پیش بھی ہے تو اس کی وجہ سے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، نون نون۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے تختی نمبر 3 بھی مکمل ہو گئی۔ تو حروف مقطعات یہ برکت والی چیزیں ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حروف مقطعات کا طلباء کو حفظ کرا دینا موجب برکت ہے، تو اگر بچوں سے ہو سکے تو ان کو یاد بھی کر لیں، اگر یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم دیکھ کر ہم تلفظ کے ساتھ صحیح طرح تجوید کے ساتھ ان کو ادا کر لیں تو بھی بڑی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں اللہ کا نام لے کر، سورۃ قریش مکیہ، سورۃ قریش مکی سورت ہے یہ، اس میں 4 آیات ہیں، صرف 4 آیات ہیں، تو انشاءاللہ اس کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایک مرتبہ پھر لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، شین کو واضح کر کے پڑھیں گے، اشا تو آواز منہ کے اندر پھیل جائے، اشا اشی اشو، اس کو تفشی کہتے ہیں، صفت تفشی، یعنی آواز منہ میں پھیل جاوے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، دوسری آیت، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم، تو میم میں غنہ نہیں کریں گے۔ میم کے بارے میں پہلے بھی بات آ گئی ہے کہ اگر میم ساکن ہو، جیسے کہ یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد اگر ایک اور میم آ جاوے، یعنی کہ میم کے بعد ایک اور میم آ جائے تو غنہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس میں بھی اخفا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر با بھی نہیں ہے میم ساکن کے بعد اور دوسری میم بھی نہیں ہے بلکہ را ہے، لہٰذا غنہ یا اخفا نہیں کریں گے۔
यूं पढ़ेंगे ईलाफिहिम रिह, तो मीम को जाहिर करके फिर आगे चलेंगे ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, अश्शिताई ता को बारीक पढ़ेंगे और बड़ी अलामत है मद्द मुत्तसिल, तो उसको लंबा करके खींच कर पढ़ेंगे वस्सैफ, तो वाव में होंठों को गोल करेंगे। अगली आयत फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो ता में कलकला की आवाज ना आए, बैत तो कलकला की आवाज नहीं आनी चाहिए। फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'। ये बहुत अहम आयत है, इसमें बहुत सारे उसूल आ रहे हैं तजवीद के हवाले से। तो अल्लज़ी में मद करेंगे, मद की अलामत मौजूद है। जो चीज़ें मौजूद होती हैं कुरान करीम में, मसलन मद मुत्तसिल है, बड़ी अलामत है, छोटी अलामत है, तो वो तो जाहिर बात है कुरान मजीद में हमारे सामने है, कुरान करीम में वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उनको तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ देख कर तिलावत करनी चाहिए। तो अल्लज़ी में मद की अलामत जब मौजूद है तो मद करेंगे। तो में कलकला करेंगे। कलकला वाले हुरूफ कितने थे? 5, काफ ता बा जीम दाल, तो काफ ता, देखिए ता, तो कलकला वाले हुरूफ 5 थे, तो उनमें से ता, तो ता को ता साकिन है तो इसको झटका देकर हम पढ़ेंगे अतो अत, अतो अत, तो झटके के साथ पढ़ेंगे, बगैर झटके के नहीं पढ़ेंगे। अतअमहुम मिन, देखिए मीम के बारे में अभी बात हुई है, इलाफिहिम में मैंने बात की थी, अगर मीम की साकिन के बाद एक और मीम आ जाए। अब यहाँ पर देखिए अतअमहुम, तो मीम साकिन है अतअमहुम के आखिर में, उसके बाद देखे मीम में एक और मीम आ गई, तो जब 2 मीम जमा हो गए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। अतअमहुम, और मीम के ऊपर तशदीद भी है, ये भी आसान उसूल है कि अगर मीम के ऊपर तशदीद आए तो गुन्ना करेंगे। आगे चल, उसके बाद मिन जू', अक्सर जगह कुरान करीम में नून साकिन आ जाए या तनवीन, उसमें इख्फा कर लेते हैं। बहुत कम मौके ऐसे हैं, बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर इख्फा नहीं करते, वरना अक्सर जगह जहाँ कहीं पर अगर आपको नून साकिन नजर आ जाए और अगर तनवीन जैसे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पे, तो उसमें इख्फा करेंगे, यानी नाक में आवाज ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? नून साकिन में इख्फा करेंगे। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। अब देखिए अतअमहुम मिन, मिन वहां पर भी है और यहाँ पर भी व आमनहुम मिन, तो दोनों जगह मिन मिन है, लेकिन ऊपर हम इख्फा कर रहे हैं। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', लेकिन दूसरी आयत में मिन खौफ, तो इख्फा नहीं करते हैं। उसकी वजह यही है कि दूसरी आयत में मिन खौफ में नून साकिन के बाद खा है। पहले भी बात आ गई है कि अगर नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जावे, हुरूफ हल्की हमजा हा, आइन हा, गईन खा, ये 6 हुरूफ हैं, इनमें से अगर कोई हरफ नून साकिन के बाद आ जाए या तनवीन के बाद आ जाए तो उस नून साकिन में और तनवीन में इख्फा नहीं करते। इसी वजह से हम यहाँ पर इख्फा नहीं करते। जैसे इसको जाहिर करके पढ़ेंगे, यूं पढ़ेंगे मिन खौफ, मिन खौफ, इस जाहिर करके, यानी कि नून को जो हम जाहिर करके पढ़ते हैं इसको इजहार हल्के कहते हैं।
ایک مرتبہ اور سن لیجیے، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ تجوید کہتے ہیں اسی کو کہ قرآن کریم کو ایک مرتبہ سن کر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سننے کے بعد پھر سنانا، یہ ہے۔ کچھ بچوں کی الحمدللہ تلاوتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، تو اکثر بچوں کی تلاوتیں ان میں بہت اچھی تلاوتیں ان میں آ گئی ہیں، تو آپ حضرات بھی کوشش کریں پہلے غور سے سبق کو سنیں، سننے کے بعد پھر اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفیل پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الفیل مکیہ، سورۃ الفیل بھی مکی سورت ہے، وہی 5 آیات، اور اس میں بھی 5 آیات ہیں، سورۃ الفیل کی 5 آیات ہیں۔ اللہ کا نام لے کر پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر، علم میم میں غنہ نہیں کریں گے، چونکہ میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے بلکہ تا ہے، تو غنہ کے لیے ضروری ہے کہ میم ساکن کے بعد میم ہو یا میم ساکن کے بعد با ہو۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یج جیم میں قلقلہ کریں گے، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو میم علم میں غنہ نہیں کریں گے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ آگے ذرا توجہ سے سنیے، وَأَرْسَلَ را کو پور پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ طَيْرًا میں را کے اوپر تنوین ہے، یعنی 2 زبر، تو اس میں اخفاء نہیں کریں گے، چونکہ طَيْرًا میں را کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ حمزہ، حروف حلقے میں سے حمزہ آ گیا، لہٰذا جب حروف حلقے آ جاوے تنوین کے بعد تو اس تنوین میں اخفاء یعنی ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اگر اخفاء کریں گے تو آواز یوں بنے گی طَيْرًا أَبَابِيلَ، تو یہ صحیح نہیں ہے، بغیر اخفاء کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اس کے بعد ترمیہم میں میم ساکن ہے، ترمیہم کے آخر میں آپ دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد اگلا حرف با، تو میم ساکن کے جو اصول بیان ہوئے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اس میں اخفاء کرتے ہیں، اخفاء کا وہی مطلب ہے کہ ناک میں آواز لے جانا ہلکے انداز میں، تو دیکھیے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اب دیکھیے بحجارۃ میں تنوین ہے، اس میں بھی ہم اخفاء کر رہے ہیں، من سجیل میں نون ساکن ہے، اس میں بھی ہم اخفاء کر رہے ہیں، تو قرآن کریم میں اکثر جگہ تنوین ہو یا نون ساکن ہو اس میں آواز ناک میں لے جائیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ایک مرتبہ پھر سے ترمیہم بحجارۃ من سجیل
تبجیل. آگے اس کے بعد فجعلہم میں پھر میم ساکن ہے، فجعلہم کے آخر میں میم ساکن ہے، لیکن اس میم کے بعد با نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، لہذا غنہ نہیں کریں گے، ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے، بلکہ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یوں پڑھیں گے فجعلہم کعصف مأکول. فجعلہم کعصف مأکول. تو میں میم کے بعد جو حمزہ ہے، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. الف اور حمزہ میں یہی فرق ہے، الف کو نرمی کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، جیسے قا، با، تا، سا. تو اس کو الف کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہ ہو، حرکات اور سکنات سے خالی ہو اور ایک سیدھی لائن ہو، اس کو الف کہتے ہیں. اور اس سیدھی جو لائن ہے، اس کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش اور سکون یا جزم کچھ بھی آ جاوے، اس صورت میں اس کو الف نہیں کہتے بلکہ اس کو حمزہ کہہ لیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں میم کے بعد الف کی صورت تو ہے، لیکن اس کے اوپر سکون کی علامت ہے، جزم کی علامت ہے، لہٰذا اس کو ہم حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے. تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس وجہ سے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.